سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایہا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالیہ افضل اللیالی. ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام انتہائی مقدس ایام ہیں. سلسلے گفتگو اس حوالے سے ہے کہ ان ایام اور ان راتوں کی فضیلتیں کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک روزہ دار کی حیثیت سے، ایک مومن کی حیثیت سے، ایک اللہ کے متعبد بندے کی حیثیت سے، اپنے باطن کی تطہیر کے لیے، اپنے ذہنوں کی تطہیر کے لیے، اپنی نگاہوں اور کاموں کی تطہیر کے لیے ہمیں کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے. اور اس کے لیے یقینی طور پر بہترین رستہ نبی کریم کا رستہ ہے، جو انہوں نے ہمیں ارشاد فرمایا اور جو کچھ انہوں نے ہمیں بتایا. اس حوالے سے خطبہ شعبانیہ کے بعض جملوں پر گفتگو چل رہی تھی. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ. یہ ایام وہ ہیں جس میں اگر کوئی شخص اپنے شر کو روکے تاکہ کوئی اور شخص اس کے شر سے، اس کی برائیوں سے ڈسا نہ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یعنی میرے شر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو فرمایا کہ کف اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے شر سے، قیامت کے دن کی مصیبتوں سے بچانے کا وعدہ کرتا ہے. وہ بچائے گا. عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ چاہے وہ دفتر کی زندگی ہے، چاہے وہ گھر کی زندگی ہے، چاہے وہ بازار کی زندگی ہے، جو ہماری روٹین کی زندگی ہے، اس میں لامحالہ ہماری زبانوں سے بعض اوقات ایسے جملے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. بعض اوقات ہم منہ سے کچھ نہیں بولتے، ہاتھ سے کوئی کام نہیں کرتے، ہمارے چہرے کے تأثرات ایسے ہوتے ہیں جس سے دوسرے یا خوفزدہ ہوتے ہیں، یا ان کو تکلیف پہنچتی ہے، یا ان کو کسی طرح کی بھی اذیت ہوتی ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً یہ چیزیں زندہ چیزیں ہیں، یہ مرنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو ہماری حرکات ہیں، یہ حرکات زندہ حرکات ہیں. ہو سکتا ہے ہم وہ حرکت کر کے گزر جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ حرکت ہو گئی، ختم ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ حرکتیں زندہ ہیں، لیکن اس زندہ حرکت کو دیکھنے کے لیے زندہ باطن چاہیے، بابصیرت باطن چاہیے. اگر بصیرتوں کے ساتھ انسان زندگی بسر کر رہا ہو تو اپنے اعمال کے نتائج کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور دیکھ پاتا ہے. استاد آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے نہج البلاغہ کے حوالے سے اپنے کچھ تأثرات لکھے ہیں، اور اس میں اپنے ایک استاد کی وہ بہت تعریف کرتے ہیں. استاد آیت اللہ مرزا علی آغا شیرازی اصفہان کے بہت بڑے مدرس تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے متکلم تھے، بہت بڑے عارف تھے. استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ میں ان کی شاگردی میں کچھ عرصے رہا. ایک دن وہ نہج البلاغہ کا درس دے رہے تھے تو میں ان کے سامنے زانوی تلمذ خم کیے بیٹھا تھا. میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. میں متذبذب ہوا، پریشان ہوا. میں نے پوچھا استاد محترم، آج آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کیوں آپ مغموم ہیں؟ فرمایا کہ
رات میں نے خواب دیکھا اور اس خواب میں نے دیکھا کہ میں مر گیا ہوں اور مجھے لے جا کر قبر میں دفنا دیا گیا ہے۔ جب مجھے دفنا کر سارے لوگ واپس لوٹ گئے تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میری قبر کا ایک دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک سفید رنگ کا کتا داخل ہوا اور مجھ پر فوراً حملہ آور ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی کتے کو اپنے آپ پر حملہ آور ہوتے دیکھا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا یا حسین۔ جیسے ہی میری زبان سے یا حسین نکلا، مولا حسین علیہ السلام میری قبر میں تشریف لائے، ہاتھ کا اشارہ فرمایا، کتا مجھ سے جدا ہوا اور قبر سے نکل گیا۔ میں مولا کی قدموں پر میں نے سر رکھ دیا اور عرض کیا، مولا میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی مکروہات انجام نہیں دیے، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، پھر یہ کتا کہاں سے آیا اور کیوں مجھ پر قبر کی پہلی رات میں حملہ آور ہوا؟ مولا نے فرمایا کہ دیکھو، کبھی کبھی تم اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، تمہارے چہرے میں غصہ ہوتا تھا، تمہارے چہرے کے غصے کی حالت کو دیکھ کر تمہاری بیگم سہم جاتی تھی، بچے سہم جاتے تھے۔ یہ جو بچوں کا اور بیوی کا سہمنا ہے، یہ وہی کتا تھا جو آج تمہاری قبر میں داخل ہوا اور تم پر حملہ آور ہوا۔ انسانی زندگی میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مردہ ہو، جو ختم ہو جائے، نہیں۔ آپ ایک لفظ زبان سے بولتے ہیں، وہ لفظ زندہ ہوتا ہے اور وہ زندہ لفظ آپ کے سامنے آتا ہے۔ ایک غلط بات کرتے ہیں، وہ غلط بات سامنے آتی ہے۔ ایک تہمت لگاتے ہیں، وہ تہمت سامنے آتی ہے۔ ایک غیبت کرتے ہیں، وہ غیبت سامنے آتی ہے۔ غیبت بھی تو انہی اذیتوں میں سے ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ جس شخص نے روزے کی حالت میں اپنے شر سے کسی دوسرے مومن کو بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قیامت کے شر سے، قیامت کی مشکلات سے، قیامت کے عذاب سے اس شخص کو بچائے گا۔ اب غیبت خود ایک شر ہے، بلا سوچے سمجھے۔ غیبت کیا ہے؟ کسی مومن کی وہ غلطی یا اس کا وہ عیب آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر دیں، جس کو اگر اس کے سامنے بیان کرنا چاہیں تو وہ ناراض ہوتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب کو معلوم ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ جب غیبت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ غیبت نہ کروائے، اور پھر شروع کر دیتے ہیں غیبت کرنا۔ بھئی آپ خود کر رہے ہیں غیبت، اللہ نہ کروائے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ غیبت نہ کہلوائے یا اللہ اس کو غیبت قرار نہ دے۔ آپ غیبت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو غیبت قرار نہ دے، ایسا تو نہیں ہوتا، آپ خود کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیبت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں کسی اور محفل میں بات ہوگی، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ قرآن کی نگاہ میں غیبت اپنے مؤمن مردہ بھائی کے جسم کے گوشت کو چبانا ہے۔ یعنی اگر پردے ہٹ جائیں، غیبت کرنے والے کی زبان سے خون کے قطرے رس رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت ایک زندہ عمل ہے، جس طرح سے تہمت زندہ عمل ہے، جس طرح سے نفرت زندہ عمل ہے، جس طرح سے کسی کو اذیت پہنچانا زندہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی، ان ایام کی، ان راتوں کی، اس مقدس اور مبارک مہینے کی برکتوں کے طفیل ہمیں اس طرح کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ کسی شخص نے اگر کسی یتیم سے مہربانی کی، کرامت سے پیش آیا، بزرگواری سے پیش آیا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیم کی ضرورت پوری کی، یتیم کی آہ سننے سے پہلے اس کی ضرورتیں اس کے گھر تک پہنچائیں۔ یتیم ظاہر ہے قرآن کی نگاہ میں یتیم کا مرتبہ اور یتیم کے مقابلے میں معاشرے کی ذمہ داریاں بہت بڑی ذمہ داریاں جو قرآن نے بیان کی ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کے گلی محلے میں، آپ کے کوچے میں، آپ کے ارد گرد ہمسائے میں کوئی بیوہ خاتون رہتی ہو، کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے کوئی حقوق نہ ہو. نہیں، اس کے سب سے زیادہ حقوق ہیں، سب سے زیادہ. اگر ایک یتیم کپڑے نہیں سی سکتا، نہیں سلوا سکتا، نہیں پہن سکتا عید کے دن نئے کپڑے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے صاحبان اولاد اپنی اولاد کو نئے کپڑے لے کر پہنانا شروع کر دیں، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اس یتیم کے حق کے حوالے سے. اس لیے یتیم کی سرپرستی بہت ضروری ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت ضروری ہے. یتیم کی آہ اللہ کے بہت قریب ہے. یتیم کی زبان سے، یتیم کے دل سے اگر ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا غضب اسی وقت نازل ہوتا ہے اس شخص پر جس کے خلاف اس یتیم کی زبان سے آہ نکلی ہو. چاہے کہ آدمی بجائے اس کے کہ یتیم کی سرپرستی کرے، یتیم کی دل جوئی کرے، یتیم کی ضرورتیں پوری کرے، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ یتیم کی دولت پر قبضہ کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، یتیم کو لاوارث کرنے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں، یتیم کے مال و اموال کو کسی طرح سے لوٹ کر اپنے مال میں اضافے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو حرص ہے دنیا کی، یہ حرص کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، چاہے آپ کے پاس جتنی بھی دولت آ جائے. آخر آپ خود سوچئے کہ انسان کو اس دولت نے کہاں تک فائدہ پہنچانا ہے؟ موت کی دہلیز تک. موت کی دہلیز آ گئی تو جتنی دولت جمع کی ہے ساری کی ساری دولتیں یہیں پر دھری کی دھری رہ جائیں گی، اور انسان خالی ہاتھ کفن کے 2 ٹکڑے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. پھر اس کے بعد اس کا حساب اور کتاب شروع ہو جائے گا. آفرین ہو اس شخص پر جو ان ایام میں یتیموں کی سرپرستی کرے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے، یتیموں کی ضرورتوں کو پورا کرے، بیوہ خواتین کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور چھپ کر ان راتوں میں چھپ کر ان کے گھروں میں افطاریاں پہنچائے، ان کے گھروں میں خوراک پہنچائے، ان کے گھروں میں راشن پہنچائے. چونکہ یہی انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور اس مہینے میں اگر اس سرمایہ کو کوئی حاصل کر سکے تو یقین جانیے اس سے بڑھ کر خوش قسمت کوئی نہیں ہے. اور اگر ان ایام میں، ان راتوں میں اس طرح کا کوئی کام انسان کو کرنے کا موقع نہ ملے تو سمجھ لے کہ وہ بے توفیق ہے، اس کے اندر توفیق نہیں ہے، اللہ نے اس سے نظریں ہٹا لی ہیں. اللہ اگر کسی پر رحم کی نگاہ ڈالتا ہے تو اس کو اس طرح کے کارہائے خیر کی توفیق عطا کرتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں محبوب قرار پائے تو پھر اس کو اللہ ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ بھی دوسروں کی خدمت کرنے لگتا ہے، اور دوسروں کو اللہ کے قریب پہنچاتا ہے، دوسروں تک اللہ کے فیض کو پہنچاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے کو پہنچاتا ہے. اس لیے خصوصی طور پر باقی تمام ارحام، باقی تمام رشتہ داروں کی نسبت سب سے زیادہ ضروری یتیم کی سرپرستی، یتیم کی دلگیری، یتیم کی دلجوئی، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور یتیم کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یتیموں کی سرپرستی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس مہینے میں یتیموں کا حق ہر صورت میں ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان